ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة واجعله لي حجة يا رب العالمين آمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیزان من، معزز سامعین، ناظرین کرام، قرآن، فلسفہ اور سائنس کے موضوع پہ پہلے پروگرام کے ساتھ سامان عباسی آپ کی خدمت میں حاضر ہے. آج کے اس مذاکرے میں ہم مسلم سماج میں عقلی علوم کے بڑھتے انحطاط و تدارک پہ بات کریں گے، جس کی وجہ سے خاص طور پر ہمارا نوجوان طبقہ دین سے دوری کا شکار ہے. تو آج کے اس مذاکرے میں ہمارے ساتھ ہوں گے جناب محمد دین جوہر صاحب. جناب محمد دین جوہر صاحب، السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. خوش آمدید سر. بہت شکریہ. اور ہمارے ساتھ ہوں گے جناب عمار خان ناصر صاحب. جناب عمار خان ناصر صاحب، السلام علیکم سر. خوش آمدید. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جناب جزاکم اللہ، شکریہ. اور جناب ادریس آزاد صاحب. جناب آزاد صاحب، السلام علیکم آزاد صاحب. وعلیکم السلام. خوش آمدید سر. بہت شکریہ. عزیزان من و معزز اساتذہ کرام، ہم نے مغربی سائنسی فکر کو اپنے اوپر مسلط کر لیا اور اس فکر کی بنیاد لا دینیت پہ استوار ہے. اس میں کسی خدا وحی کی گنجائش نہیں. بحیثیت مسلمان ہمارے لیے ایمان عقل کے مقابل زیادہ مقدم ہے. تو اس مستعار انداز فکر نے ہمارے اندر ایک خوف پیدا کر دیا، لیکن کہیں کہیں ہمارے اکابرین نے اپنے طور کوششیں بھی کی، مگر یہ کوششیں اجنبی اسلوب کی وجہ سے وہ مقام حاصل نہ کر سکیں، بلکہ اس کا نقصان ہوا. ایک رائے یہ پیدا ہوئی کہ الہامی پیغام میں اتنا اثر نہیں کہ جدید سائنسی فکری اسلوب کا مقابلہ کر سکیں، اور انہوں نے عقیدے و عقل کو الگ الگ کر دیا اور ایمان کی سلامتی کو مد نظر رکھتے ہوئے عقلی علوم سے اجتناب کیا جانے لگا. دین جس کی بنیاد ہی عقلی ہے، عقل سے دور تر ہوتا چلا گیا، اور آج ہم عقلی حوالے سے، عقلی علوم کے حوالے سے بدترین تنزلی کا شکار ہے. اور عہد حاضر میں ٹیکنالوجی کی بہتات نے انسان کے مشاہداتی اور تجرباتی علمی سفر کو مہمیز کر دیا، اور انسان اپنے علم کے نازاں الہامی ہدایت سے دور ہوتا جا رہا ہے، بلکہ کہیں کہیں تو الہامی ہدایت اسے اضافی معلوم ہوتی ہے، جس کے نتیجے میں سماجی ابتری سماج میں بڑھتی جا رہی. مولدانہ نظریات اور لادینیت میں روز بروز اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے. دوسری طرف ہمارا مذہبی طبقہ روایتی طرز فکر سے دستبردار ہوتا نظر نہیں آ رہا، بلکہ غیر مسلم سماج میں جس قدر عقلی علوم پہ کام ہو رہا ہے، اسی قدر مسلم سماج میں تاریخ پرستی جڑ پکڑتی جا رہی. اور اس سارے کے تناظر میں اگر جدید علوم کا رخ دیکھا جائے تو وہ بھی مذاہب کی نفی کی طرف رواں دواں ہے. سائیکو انالیسس، نفسیات میں اور بیہیویئرزم
یعنی دونوں انسان کے اندر ایک حیوان برآمد کرتے ہیں، اور یہی حال علم بشریات کا ہے۔ اور جدید سائنس کائنات کو مقصدیت سے خالی قرار دے رہی ہے، اور ارتقاء کی روح سے انسان صرف بقائے ذات تک محدود ہے۔ اخلاقیات پر اضافیت غالب ہے، یعنی کوئی مطلب قدر، کوئی اصول نہیں ہے۔ جدید طبی اور سماجی علوم کے اس سیلابی ریلے میں ہم وہی سے کیسے مدد لے سکتے ہیں؟ اور آج کے سماج میں ایک رویہ یہ پنپ رہا ہے کہ انتہائی سطحی قسم کی معلومات پہ انتہائی مضبوط رائے قائم کر لی جاتی ہے۔ ایسے حالات میں خاص طور پر ہمارا نوجوان طبقہ اس میں بڑھتے ہوئے رجحان کو، یعنی ملحدانہ رجحانات اور لادینیت کی طرف، اس خلیج کو کس طرح سے پاٹ کیا جا سکتا ہے؟ اور یہ خلیج روز بروز بڑھتی جا رہی ہے، اور تجرباتی و مشاہداتی علوم قرآن کے تناظر میں کیا حیثیت ہو؟ تو سب سے پہلے میں جناب حدیث آزاد صاحب سے گزارش کروں گا کہ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں اس سارے کے تناظر میں، کہ ہمارے نوجوان نسل کی تشفی ہو اور ان کو بہترین بات ہے وہ سننے کو ملے۔ جناب آزاد صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماشاءاللہ بہت اچھا ابتدائیہ پیش کیا آپ نے، جس میں ساری بات آپ نے سمیٹ لی۔ آج کا عنوان جب میں نے پڑھا اور جب طے ہو رہا تھا اس وقت بھی میرے علم میں تھا، تو میرے ذہن میں بار بار یہ خیال آ رہا تھا کہ اس موضوع کے ایک پہلو کو علامہ اقبال نے دی ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ ان اسلام کے پہلے چیپٹر میں قدر تفصیل سے ڈسکس کیا ہے۔ جب میں نے کہا کہ اس موضوع کے ایک پہلو کو ڈسکس کیا ہے تو اس کی وجہ تھی، وہ اس لیے کہ آپ کا جو عنوان ہے وہ ہے تجرباتی و مشاہداتی علوم کو کیا حق حاصل ہے کہ وہ مذہب، یا کہہ لیں کہ آپ نے قرآن کا لفظ لکھا ہے، مجموعی طور پر مراد یہی تھی آپ کی، مذہب اور عقیدہ، کیا وہ اس پر حکم ہو سکتا ہے، یا اس کے بارے میں اس کی جو فی زمانہ رائے آ رہی ہے، کیا اس کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ رائے دے سکے مذہب کے بارے میں؟ تو علامہ اقبال نے خطبات میں لکھا ہے کہ فلسفہ کو یہ حق حاصل ہے۔ اب آپ نے لکھا تجرباتی مشاہداتی علوم کو حق حاصل ہے یا نہیں، یہ ذرا بات تھوڑی سی مختلف ہو گئی ہے، اس لیے میں علامہ صاحب والی بات کے بعد اسے دوبارہ لاؤں گا اپنی بات کے درمیان۔ فی الحال میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہاں پہ علامہ اقبال نے لکھا ہے کہ فلسفہ کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ مذہب پر حکم لگائے یا مذہب پر حکم بن جائے، لیکن وہ جس چیز پر حکم لگا رہا ہے اس چیز کی ماہیت ہی ایسی ہے کہ وہ اگر اس پر کوئی حکم صادر کرے گا تو شرائط وہ چیز طے کرے گی جس پر وہ حکم لگا رہا ہے، یعنی شرائط مذہب کی ہوں گی، اور پھر فلسفے کو اجازت دی جائے گی کہ اب وہ اس پر حکم لگائے۔ اس بات کو مزید علامہ اقبال نے آگے بڑھایا بھی ہے، لیکن چونکہ میں کہہ چکا ہوں کہ میں اس کا ایک پہلو سامنے جو آپ نے بات کی وہ ذرا مختلف ہے، تو اس کو پہلے پیش کر دوں۔ آپ نے کہا ہے تجرباتی و مشاہداتی علوم کو یہ حق حاصل ہے یا نہیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو فلسفے اور تجرباتی و مشاہداتی علوم میں فرق ہے اس کی وجہ سے یہ دو الگ الگ باتیں ہیں، علامہ اقبال والی اور آپ کے والی۔ علامہ اقبال کی بات جو ہے وہ عقلیت کی اور ریشنلزم کی اور فلسفے کی ہے کہ اس کو حق حاصل ہے کہ وہ حکم لگائے، اور آپ کی بات یہ ہے کہ سائنس کو کیا یہ حق حاصل ہے کہ وہ حکم لگائے یا نہ لگائے۔ اب جو سائنس ہے یہ حصی علوم ہے، اس لیے عقلی علوم اور حصی علوم میں جو فرق ہے اس کی وجہ سے یہ دو الگ باتیں بن جاتی ہیں۔ ہم چونکہ موضوع ہمارا یہ ہے کہ کیا سائنس کو حق حاصل ہے یا نہیں، جیسا کہ پروگرام شروع ہونے سے پہلے عمار بھائی کی بات میں سن رہا تھا کہ یہ بنتا ہی نہیں ہے موضوع، یہ سوال اپنی ماہیت میں، اپنی شکل میں، اپنی حیثیت میں غلط ہے۔
لیکن پھر بھی آپ نے یہ موضوع بنایا، اس کی وجہ تھی اور میرے ساتھ آپ نے ڈسکس بھی کی تھی، وہ وجہ یہ تھی کہ سوشل میڈیا پر، فیس بک پر اور ایسے دوسرے ذرائع پر جہاں پہ یہ بحثیں ہوتی ہیں، وہاں پر ایک طبقہ جو بہت بڑا ہے، چھوٹا نہیں ہے، جسے ہم لبرل کہتے ہیں، ان کے لیے مختلف نام ہیں سوشل میڈیا پر، ان کی طرف سے مسلسل ایک بصد اصرار ایک پیغام پہنچایا جا رہا ہے ہر سننے والے، ہر پڑھنے والے کو، اور وہ یہ ہے کہ جب سائنس نے ثابت کر دیا ہے کہ وہ جو کہتی ہے وہ کانکریٹ ہے، اور جب مذہب نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ آج تک اس نے جو کچھ کہا ہے عقائد کی صورت میں اس کا کوئی ثبوت نہیں، تو پھر کیوں نہ سائنس کا وہ غلبہ مان لیا جائے اور مذہب کو اس حد تک صرف اپنی زندگی میں رہنے دیا جائے جتنی کلچر اجازت دیتا ہے، جتنی ایک بندے کو اپنی ذاتی زندگی میں عبادات کر کے سکون ملتا ہے اس حد تک، اور مذہب کو باقی معاملات حیات سے بے دخل کر دیا جائے۔ یہ ان کا مطالبہ سننے والوں کو جائز معلوم ہوتا ہے، کیونکہ ایک زمانہ تھا جب مسجد کا مولوی علم میں اپنے اہل محلہ سے آگے ہوتا تھا، اور اگر پورے اہل محلہ میں کسی کو کوئی بھی کسی قسم کا پرابلم، حتیٰ کہ جسمانی تکلیف کا بھی اگر اس سے پرابلم پیش آتا، تو اس آدمی کا، اس مقتدی کا سب سے پہلا جو سوال ہوتا تھا وہ اپنے مسجد کے مولوی سے ہوتا تھا، اپنے عالم دین سے ہوتا تھا، اپنے پیش امام سے ہوتا تھا کہ میں اس مسئلے کا کیا حل کروں، اور وہ پیش امام سچ مچ میں حل بتانے کا اہل ہوتا تھا۔ اسے منطق آتی تھی، اسے فلسفہ آتا تھا، اسے اپنے وقت کی سائنس آتی تھی، اسے اپنے وقت کے سارے علوم معلوم تھے زیادہ تر، وہ ایک پولی سائنٹسٹ، پولی میتھ ہوتا تھا، اس لیے وہ لوگوں کے لیے امام کا اپنا فریضہ صحیح سر انجام دیتا تھا۔ لیکن آج جو سچویشن ہے یہ تاریخ انسانی میں پہلی بار پیش آئی ہے کہ پوری دنیا میں کسی جگہ پہ کوئی مذہبی پیشوا ایسا نہیں ہے جو اپنے مقتدیوں سے اور اپنی بات سننے والوں سے علوم میں آگے کھڑا ہو، بلکہ وہ اپنے محلے کے بچوں سے بھی علوم میں پیچھے کھڑا ہے، اور وہ مسجد کے دروازے پہ کھڑا کسی محلے دار کا انتظار کر رہا ہوتا ہے کہ وہ موبائل کی ایپس کو کس طرح سے انسٹال کرے۔ اس وجہ سے ان کا یہ مطالبہ جو اہل سائنس ہیں دراصل قرآن پر نہیں ہے، جیسا کہ بائبل نے بھی اشارہ دیا، ایمانیات کے اس حصے پر ہے جو حصہ ہمیں بچپن سے ایک مذہب عقیدے کے طور پہ پیشوائیت کی طرف سے پڑھایا جاتا ہے، ان پر ان کا مطالبہ جائز ہے، اور ان کا مطالبہ اگر آپ کا مدعا صرف مذہب تک رہے، اور ان کا مطالبہ کہ قرآن کی کسی بات پر حکم وہ لگائیں بنتا ہی نہیں ہے، کیونکہ قرآن پاک کا تعلق سائنس کے اس جس کو ہم کہتے ہیں کہ خاص طور پہ یہ سوال آتا ہے کہ سائنس بدلتی ہے، قرآن پاک بھی کیا بدل دو گے؟ اس حوالے سے قرآن پاک کا تعلق اس پوائنٹ پر آ کے بنتا ہے جسے ہم کہتے ہیں فلاسافیکل ڈسکورس میں قرآن پاک کا جو سائنس کا جو حکم ہوگا قرآن پاک کے کسی بھی عقیدے پر، وہ اس حوالے سے میں آپ بات آگے چلائیں، ہمارے بھائی کو یا کسی اور کو میں تھوڑی دیر بات کروں گا، میرا تھوڑا میں بات نہیں کر پا رہا تھوڑی دیر کے لیے۔ جی آزاد صاحب ابھی بیان کر رہے تھے اور بہت خوبصورتی سے انہوں نے بتایا، اور یہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ قرآن پر حکم نہیں ہو سکتے، اور یہ موضوع اپنی موضوع کی مناسبت سے یہ بات ایسے اچنبے کی معلوم ہوتی ہے، لیکن آج کل جو رویہ ہمارے دلوں میں پنپ رہا ہے، جو ہمارے پڑھے لکھے ذہنوں میں پنپ رہا ہے، یہ ان کی وجہ سے اس موضوع کو چنا گیا ہے کہ وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن کے اوپر جو جدید سائنس ہے اس کو منطبق کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ ان کے سامنے شواہد ہیں، سارے تجرباتی طور پر ایک چیزوں کے پروف ہیں، تو اس لیے اس موضوع کو چنا گیا تاکہ جو جدید اذہان ہیں ان کے سامنے بات کھل سکے کہ قرآن کس طرح سے اپنا بیان کرتا ہے اور جدید سائنس کیسے کرتی ہے۔ تو اس معاملے میں جناب عمار خان ناصر صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنا پوائنٹ آف ویو بیان کریں۔ جناب عمار خان ناصر صاحب۔
جی بہت شکریہ جی. تو آپ کے جو سوال ہے اس کو اب میں ذرا بہتر سمجھا، کیونکہ گفتگو شروع ہونے سے پہلے میں یہی سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ سوال کا مطلب کیا ہے. تو سوال کا سادہ یعنی جو ترجمہ ہے وہ یہ ہے کہ جو آج کا ذہن ہے، جو آج کی تعلیم سے اور آج کے جو غالب دنیا میں نظریات ہیں، ظاہر ہے ان سے ایک تاثر لیتا ہے، اس سے زندگی کا مطلب اخذ کرتا ہے. تو اور وہ ایک مذہبی معاشرے میں پیدا ہونے والا ذہن بھی اسی طرح کے سوالات کا مرکز ہے اور ہدف ہے. تو اس کے سامنے یہ سوال ہے کہ مذہب کی اہمیت کیا ہے، اور مذہب ہمیں جن حقائق کو ماننے کی دعوت دیتا ہے، کیا وہ علم کے یا اس بات کے جو جدید معیارات ہیں آج جو مانے جاتے ہیں ان کے لحاظ سے وہ انسان کو سیٹسفائی کرتے ہیں یا نہیں کرتے. تو اس میں دو تین میں گفتگو یعنی اس کو ایک شکل دینے کے لیے گزارشات پیش کرتا ہوں، تو شاید اس سے ہم کچھ صحیح سمت پہ بات کو آگے لے جا سکیں. ایک تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بات بالکل صحیح ہے جیسے ادریس آزاد صاحب نے نشاندہی کی کہ مذہب کی نمائندگی یا مذہب کی ترجمانی جو ذہن کر رہا ہے اور اس کے جو نمائندہ ہیں وہ علی العموم یعنی آج جدید ذہن کو، نوجوان ذہن کو اور اس کو یعنی ایک معلومات کے اور ذہن سازی کے غیر معمولی ذرائع سے جو تصورات اور خیالات پہنچے ہیں اور اس سے اس کے ذہن میں مذہب کی جو ایک شکل بنتی ہے اس کے ساتھ صحیح مکالمہ نہیں کر پا رہا. اور اس کی یہ وجہ ضمناً ٹھیک ہے، جیسے آزاد صاحب نے کہا کہ جو افراد ہیں ان کا علم یا ان کی مخاطب کے ذہن کو سمجھنے کی استعداد وہ نہیں ہے، یعنی وہ اس طرح کی نہیں ہے کہ وہ مخاطب کے ذہن کو، اس کے ذہن میں سوال کہاں سے آیا ہے، اس کی بنیاد کیا ہے، اس کو سمجھ سکے اور اس کو انگیج کر سکے. تو البتہ میرا خیال ہے کہ یہ اس کی ذمہ داری افراد پہ یا مسجد کے ائمہ پہ یا خطباء پہ ڈالنے سے پہلے اس سے زیادہ بنیادی طور پر یہ کام مسجد کے ائمہ اور خطباء اور ان کا نہیں ہے، یہ تو مسلمان دانش کا اور مسلمان علماء کی ذمہ داری ہے. ماضی میں بھی کچھ بڑے ذہنوں نے، کچھ بڑے علماء نے اپنے دور کے ان سوالات پہ جو مذہب اور عقلی علوم یا مشاہداتی علوم کے انٹرفیس پہ واقع ہیں ان کے بارے میں غیر معمولی کام کر کے کچھ مواقف متعین کیے تھے، پوزیشنز طے کی تھی، استدلال فراہم کیا تھا. اور اس کی بنیاد پر پھر اگر آپ کہتے ہیں تو نچلی سطح پہ عام سطح پہ لوگ جو ہیں وہ گفتگو کرنے کے قابل ہوتے تھے. تو آج ہمیں ائمہ یا خطباء یا اساتذہ کو ان پر ایک یعنی ان سے ایک توقع کرنے کے بجائے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا جو مسلم علم ہے، علم کلام ہے، جس کے مسلم فلسفہ آپ اس کو تعبیر کر لیں، جس کی بنیادی طور پر یہ ذمہ داری، کیا وہ اس کو صحیح طرح سے جیسے انگیج کرنا چاہیے، جیسے موضوع بنانا چاہیے، جیسے ان کے حوالے سے ایک موقف بتائی، کیا وہ کر پایا؟ اگر وہ نہیں کر پایا تو پھر ہم بیچارے ائمہ وغیرہ کو یعنی میرے جیسے مولویوں کا آپ کتنا ذمہ دار ٹھہرا سکتے ہیں. تو اصل میں جو توجہ ہے وہ ادھر یعنی دینے کی ضرورت ہے. اس میں یہ دیکھیں میرے خیال میں دو چیزیں ہیں جس پر اب یعنی توجہ مبذول ہو جانی چاہیے کہ مذہب کا اور جدید ذہن کا جو بھی ایک آپ اس کو تصادم کہہ لیں یا ایک عدم موافقت ہے جو بھی ہے، اس پہ گفتگو اصل میں اب تک یک طرفہ ہو رہی ہے. یعنی مذہب جو ہے وہ جیسے آپ کہہ رہے ہیں قرآن پہ حکم بن سکتے ہیں، یعنی آپ نے تو سوال اٹھایا، لیکن جو اصل واقعہ ہے، جو صورتحال ہے، اس میں تو وہ حکم بنے ہوئے ہیں.
اور ان کو حکم مان کر سوالات اٹھائے جا رہے ہیں۔ اب جو کام یعنی ماضی میں مذہبی علم کے نمائندوں نے کیا تھا وہ ابھی تک میرے خیال میں ہم نہیں کر سکے، اور اس پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ جو غیر مذہبی علوم ہیں، عقلی علوم ہیں، فلسفے کے علوم ہیں، سائنس کے علوم، خود اس علم کی ایک کرٹیک کی جائے، اس کی استعداد کیا ہے، اس کے حدود کیا ہیں، وہ کس طرح کی چیزوں کے بارے میں کس طرح کے دعوے کر سکتا ہے، اور اس میں وہ علمی طور پر جائز دعوے ہوں گے۔ تو ان علوم کو جب ہم ایک یعنی تنقید کا موضوع نہ بنائیں، ان کی استعداد کیا ہے اس کا جائزہ نہ لائیں، وہ اپنے دائرے میں کتنی حتمی بات کہہ سکتے ہیں اس کا بھی جائزہ لیں، اور اپنے دائرے سے باہر جا کر وہ جو دعوے کرتے ہیں یا کرتے ہیں یا اس پہ حکم بننے کی، اس میں ان کی استعداد کیا ہے۔ ایک بنیادی بات تو یہ بہت ضروری ہے، اس کے بغیر جدید ذہن کے اصل میں بات کی ابتدا بھی یہاں سے ہونی چاہیے۔ جزیات پر فلاں آیت کا مطلب، فلاں حکم کا کیا معنویت، فلاں، اس پہ بات نتیجہ خیز نہیں ہو سکتی، پہلے اس بنائے علم کا جائزہ لیا جائے جس سے یہ سارے سوالات پیدا ہو رہے ہیں۔ اور دوسری بات، اچھا اس میں بڑی اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندوں کی رہنمائی کا بندوبست کرتا ہے۔ اصل میں خود جدید علم جس کو ہم کہتے ہیں، اس نے بھی اس کے بہت ذرائع اور بہت وسائل خود ہمیں مہیا کیے ہوئے ہیں جن کی طرف ہم متوجہ نہیں ہیں۔ اگر ہم اسی علم کے خود تنقیدی کے جو اس کے اندر وسائل ہیں انہی سے ہم مدد لیں، انہی سے ہم کام لیں، تو ہمارے لیے گفتگو کا یا یعنی صحیح معنوں میں ایک مکالمے کا راستہ کھل سکتا ہے۔ دوسری چیز جو بڑی اہم واضح کرنے کی ہے، جو بھی جدید علم سے متاثر ذہن ہو یا ایک پوری جنریشن ہو، یہ بات سمجھانے کی ضرورت ہے کہ کوئی ایک دور اس میں جو خیالات ایک عمومی قبولیت حاصل کر لیتے ہیں اور وہ ایک طرح کا ایک یارڈ سٹک مان لیے جاتے ہیں، بنائے جاتے ہیں، یہ عمل کیسے ہوتا ہے؟ کیا یہ بالکل ایک علمی اور عقلی عمل ہوتا ہے یا اس میں اور عناصر بھی شامل ہوتے ہیں؟ کیا اس میں دنیا میں جو سیاسی طاقت ہے کیا اس کا کوئی دخل نہیں ہوتا؟ جو ایک تہذیب دنیا میں بنی ہوئی ہے اور طاقت کے زور پر انسان کو متاثر کرنے کے جو بھی میکانزم ہو سکتے ہیں، کیا ان کا اس میں کوئی دخل نہیں ہوتا؟ اس میں بھی، اس میدان میں بھی خوش قسمتی سے جدید علم نے ہمیں بہت وسائل دیے ہوئے ہیں، اور وہ تجزیہ کر کے ہم ان سے مدد دے کے سمجھا سکتے ہیں پڑھے لکھے لوگوں کو، نوجوانوں کو، کہ خیالات جن کو ہم مان لیتے ہیں کہ وہ حتمی ہیں، طے شدہ ہیں اور وہ حکم بننے کی صلاحیت رکھتے ہیں، ان کی اگر تنقید کی جائے اور وہ کیسے یہ درجہ ان کو دیا جا رہا ہے، اور اس کے پیچھے سیاسی طاقت کا، غالب تہذیب کا، وسائل کا، اور انسان کی یعنی خواہشات کو اور اس کی جو نفسانی پسند ناپسند ہے ان کو اپیل کر کے کچھ معیارات بنانے کا جو ایک عمل ہے، اس کو ہمیں بنیادی طور پر، تو میں بس ابتدا کے لیے اور دونوں ہمارے اہل علم جو ان سے سیکھنے کے لیے میں اپنا ایک یہ طالب علمانہ نقطہ نظر عرض کر رہا ہوں کہ اس گفتگو کو یک طرفہ رکھنے کے بجائے طرفہ کرنے کی ضرورت ہے، اور اس میں یہ جو دو پہلو ہیں کہ جدید علم کی خود ایک کریٹیک ہو، اس کی استعداد کیا ہے، اس کی بنیادیں کیا ہیں، کہاں وہ کس طرح کے سوال اٹھا سکتا ہے، کہاں اس کا اٹھائے ہوئے سوال کا جواب دینا مذہب کی ذمہ داری ہے، کہاں نہیں ہے، یہ چیزیں اگر تنقید ہوں ان کی، تو پھر شاید بات صحیح یعنی رخ پہ اور صحیح بنیادوں پہ آگے بڑھ سکے۔ جی میری یہ چند گزارشات ہے، باقی آپ جیسے بات بلے گی تو میں انشاءاللہ کچھ